Gya Ali Madad, otherwise Rai Abu Ali Missionary, wise number 927. امام راگو مورا بھائی تو من واچا پھل پا موئے جی. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو دیندار. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آج مومنوں پلیٹینم جوبلی کا ایک ایسا اتم اوسر جس کو 20 برس ہو چکے ہیں. مولانا سلطان محمد صلوات اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ساری دنیا کی جماعتوں نے کیرو کے اندر اور کراچی کے اندر منایا. امام کے فرمان ہم نے سنے. ہر سال یہ اجولی ہوتی ہے, ہر سال ہم اس چیز کو بناتے ہیں. یہ ایک قسم کے جو بڑے دن ہماری قوم کے اندر یا دوسری نیشنز میں ہیں, ان کا ہیتو یہ ہوتا ہے کہ پاسٹ کے اندر ہمارے اماموں نے, پیروں نے, قوم نے جو بڑے بڑے کام کیے, وہ اتہاسک ہسٹوریکل باتیں ہمیں یاد رہنے اور ہم اپنے پاسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے, جس میں سے ہمیں لیسن سیکھنے پڑتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے پریرنا لیتے ہیں, انسپریشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ انسان کے اندر یہ ایک خوبی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو میکینیکل حالت میں نہیں بنایا. اس کو خدا تعالیٰ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے. اس لیے ہر ایک انسان دنیا میں ایک ہی قسم کی مونوٹونس حالت میں نہیں رہ سکتا. خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جو اس کو ہر روز نئی چیز کرنے کی خواہش پیدا ہوئے. اس لیے دنیا کی ہر ایک قوم کے اندر ایسے دن آتے ہیں, کبھی مہینے میں, کبھی 2 مہینے میں ایک دفعہ, کبھی 6 مہینے میں ایک دفعہ, کبھی برس میں ایک دفعہ, کہ ان دنوں کے اندر آدمی اپنی سینٹیمنٹل حالت سے, اپنی لاگنی کی وجہ سے, اپنی محبت کی وجہ سے, کوئی اور اس کے مذہب کے حساب سے یا اس کی کوئی فیملی کے حساب سے وہ نئی کوئی چیز کرنا چاہتا ہے. اچھے کپڑے پہنتا ہے, گھر میں بتیاں زیادہ کرتا ہے, پھل پھول لے کے آتا ہے, سجاوٹ کرتا ہے, اور اس ایموشنل حالت کے اندر وہ اس چیز کو خوشی سے مناتا ہے. جس طرح انسان کی زندگی کے اندر خوشی کے دن ہیں, اس طرح سے انسان کی زندگی کے اندر غمی کے دن بھی ہیں. لیکن اسماعیلی مذہب نے ہمیں غمی کے دنوں سے, اداس دنوں سے دور رکھا. اس ناشریوں کی طرح ہم محرم کے اندر غم نہیں کرتے, یا ایسٹر ہالیڈیز جب بھی آتی ہیں تو کرسچن لوگ ایسٹر کے اندر جس طرح کرسمس میں خوشی کرتے ہیں عیسیٰ نبی کے جنم کے واسطے, ایسٹر کے اندر عیسیٰ نبی کو سولی پہ چڑھایا تو وہ غم کرتے ہیں, کالی ٹائی پہنتے ہیں, کالے کپڑے پہنتے ہیں, کالے بیج لگاتے ہیں. یہودیوں کے اندر بھی اس طرح ہے. ہم اسماعیلی مذہب کے اندر یہ چیز نہیں. ہم نے غمی کے دنوں کو کبھی بنایا نہیں, یاد بھی نہیں کیا, کیونکہ ہمارے غمی کے دن وہ ہونے چاہیے کہ جس دن ہمارے اماموں نے شہادت پائی, دنیا سے وفات پائی. لیکن جس دن امام وفات پاتا ہے اسی دن تو دوسرے امام کی تخت نشینی کا دن ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اسماعیلی دین کے اندر غمی کے دن کوئی نہیں, غم کی باتیں ہیں ہی نہیں. ہندوؤں کے اندر ہیں, عام مسلمانوں کے اندر ہیں. 12 وفات جو ہے رسول اللہ کی وفات کا دن بناتے ہیں. اس ناشری لوگ اپنے امام حسین کی غمی کا دن مناتے ہیں. کرسچن لوگوں کی میں نے آپ کو بات سنائی کہ ایسٹر کے اندر وہ بھی غم کرتے ہیں. لیکن ہم اسماعیلیوں نے کبھی غم کی بات کو لیا ہی نہیں. ہمارے اندر خوشی کی باتیں ہیں.
اور اجونی ہوتی ہے خوشی کی. ہر جمعے کے دن ہم خوشی مناتے ہیں, نیاز نکالتے ہیں, بڑی رات ہوتی ہے, سفرہ بڑا ہوتا ہے, امام کی مہمانی کھٹتے ہیں. یہاں یہ پرتھا کم ہے, لیکن ہندوستان پاکستان کے اندر جمعے کے دن چھوٹی سی واعظ بھی ہوتی ہے. چندرات ہر مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے. ہمارے برس کے اندر ایسے کئی خوشی کے موقع آتے ہیں, جیسا کہ آج ایک خوشی کا دن ہے. ہمارے پرانے اتہاس کو ہم یاد کرتے ہیں, اور اس اتہاس کو یاد کرنے میں ہمیں فخر پیدا ہوتا ہے, ہمارے دل کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھوتکال تھا, ہمارا جو پاسٹ تھا, وہ بہت جلونت تھا, گولڈن پیریڈ تھا. اس میں سے ہم یہ لیسن لیتے ہیں کہ کبھی وہ جو پرانی ہماری جاہو جلالی تھی آج کیوں نہیں. تو اتہاس پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ راج اماموں نے کبھی نہیں کیا. امام کا راج تو ہمیشہ ہے ہی, ہمیشہ مریدوں نے مل کے راج بنایا اور امام کو جا کے عرض کی, یا مولا ہم نے فلاں دیش میں راج بنایا ہے, تخت خالی ہے, تو آ کے بیٹھ. اور امام جا کے تخت کے اوپر بیٹھ جاوے. دائی ابو عبداللہ مولانا امام محمد المہدی کے زمانے کے اندر اسماعیلی مذہب کی اشاعت اور دعوت کے لیے موروکو گیا. اس زمانے کے اندر امام سیریا میں رہتے تھے. امام رضی الدین عبداللہ اور ان کے فرزند امام محمد المہدی, یہ دونوں وہاں رہتے تھے. اور سیریا کے اندر رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر جو عباسی خلیفہ تھے وہ ہمارے اماموں کے بڑے دشمن تھے, سگے ہوتے تھے. حضرت عباس رسول اللہ کے چاچا تھے, اور عباسی حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابو طالب جو مولا علی کے باپ تھے, اور حضرت حمزہ, حضرت عباس, حضرت عبداللہ ایک ماں کے بیٹے تھے. حضرت عبداللہ کے بیٹے نبی صاحب, حضرت ابو طالب کے بیٹے مولا علی, اور حضرت حمزہ نے شادی نہیں کی تھی, احد کی جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے. لیکن عباس کے اولاد تھی, ان کے بیٹے تھے عبداللہ, اور بھی ان کے بھائی تھے, لگ بھگ 7-8 فرزند تھے حضرت عباس کے. تو عباسیوں کی اولاد جو تھی وہ بنی فاطمہ کے کزن ہوتے تھے, لیکن دنیا داری کے اندر پڑھ کے ہمارے اہل بیت کے دشمن بن گئے, کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ کبھی چھوٹ مل جائے گی تو امام اپنا راج بنا لیں گے. اس لیے بہت سے اماموں کو بنی امیہ نے, بنی عباسیوں نے زہر دے کے کھانے کے اندر, پانی کے اندر, دودھ کے اندر ان کو شہید کر دیا. تو عباسی ہمارے دشمن تھے. اس لیے امام ہمیشہ گھومتے رہتے تھے, ایک جگہ رہتے نہیں تھے, بیٹھتے نہیں تھے. سیریا کے اندر کبھی رہے, کبھی عراق میں چلے گئے, کبھی وہاں سے ترکستان میں چلے گئے. تو جس وقت امام رضی عبداللہ اور امام محمد المہدی ہمارے 11ویں امام تھے, دونوں باپ بیٹے استنبول میں تھے. وہاں امام رضی الدین عبداللہ نے وفات پائی. ان کا بدن مبارک سیریا میں لے آیا گیا اور سلمیہ کے اندر اس کو دفن کیا گیا. مولانا امام محمد مہدی بھی واپس آ گئے. یہاں سے دائی ابو عبداللہ موروکو گئے. موروکو کے اندر جو بربر قبائل تھے ان میں دعوت کی, وہ سب کے سب اسماعیلی بنے. لگ بھگ 1.5-2 برس کے اندر دائی ابو عبداللہ نے کچھ 2 لاکھ اسماعیلی بنائے. جب 2 لاکھ اسماعیلی بنے, اس میں سے چھوٹی سی اپنی ایک آرمی کھڑی کی اور آجو باجو کے علاقے فتح کر کے تو کیروان کے اندر انہوں نے اپنی اسماعیلی خلافت کی بنیاد ڈالی. فوراً اپنے بیٹے کو مولا کی خدمت میں بھیجا اور مولا کو عرض کی کہ خداوند یہاں ہم نے اپنا راج قائم کیا ہے, آپ جلدی تشریف لاؤ. مولانا امام محمد المہدی سیریا میں سے نکل کے صاحب ادھر جب گئے تو تخت کے اوپر بیٹھے. یہ پہلی ہماری خلافت ہوئی.
ہمارے 11ویں امام سے خلافت شروع ہوئی مولانا امام محمد المہدی کے زمانے میں. اس کے بعد آہستہ آہستہ الجیریا فتح کیا, ٹیونیشیا فتح کیا, لیبیا فتح کیا اور ایجپٹ کو بھی جیت کے ہماری امامت اور خلافت ایجپٹ میں آ گئی. مولانا امام محمد المہدی سے لے کے مولانا امام مستنصر باللہ 18ویں امام تلک ان 8 اماموں نے نارتھ افریقہ کے اوپر راج کیا. اسماعیلی بڑے پاورفل تھے. اسماعیلیوں کی خود کی آرمی تھی, خود کی نیوی تھی, اور اس زمانے کے اندر ساری دنیا میں اسماعیلیوں جیسی اور پاورفل سلطنت کے کنگڈم کوئی نہیں تھی, کوئی نہیں تھی. تمام میڈیٹرینین اسماعیلی آرمیڈا اور نیوی سے بھرا ہوا تھا. اس طرح اسماعیلیوں نے راج کیا. مگر جب اسماعیلیوں کے پاس مال آیا, راج آیا, آرمی آئی, عزت بڑھ گئی, عیش آرام آ گیا, دنیا کی سب ان کو کمفرٹس اور آرام ملے, تو پھر اسماعیلیوں میں آپس میں حسد ہونے لگا. بڑے لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد اور دشمنی شروع ہو گئی, اور اس حسد اور دشمنی کی وجہ سے ہمارا راج چلا گیا. جب ہم نے آپس میں دشمنی کرنی شروع کر دی تو امام تخت سے اٹھ کے چلے گئے. ہمیشہ امام نے مریدوں کے پیچھے, جب مریدوں نے تخت بنایا, راج بنایا, آپس میں محبت میں, صلاح سمت میں, یونٹی میں رہے, تو امام آ کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے, ہمارا راج ہو گیا. جب مرید اسماعیلی آپس میں لڑنے لگے, اسماعیلی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے, تو مولا ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے, راج ہم نے گما دیا. ایجپٹ کے اندر کیا بنا؟ اسماعیلیوں کی آپس کی لڑائی کے حساب سے الافضل جو پرائم منسٹر تھا مولانا امام مستنصر باللہ کا, اس نے ساری سطح اپنے ہاتھ میں لے لی. وہ ٹرکش تھا اور اس نے یہ دیکھا کہ ابھی اسماعیلی آپس میں لڑ رہے ہیں. اپنی لڑکی اس نے مولانا امام مستنصر باللہ کی ایک چھوٹے فرزند تھے جن کا نام مفتی علی تھا, الافضل نے اپنی لڑکی ان کو دے دی, جمائی بنایا. جمائی بنانے کے اندر اس کی شرارت تھی. اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ امام بوڑھے ہو گئے ہیں اور 1-2 برس کے اندر وفات پا جائیں گے, تو اس نے مولا کے ایک چھوٹے لڑکے کو اپنا جمائی بنا لیا. جیسے ہی امام کی آنکھیں بند ہوئی دنیا بھانے, یعنی مولانا امام مستنصر باللہ کی وفات ہو گئی, تو اس نے اپنے جمائی کو تخت کے اوپر بٹھا دیا. مولانا نزار اس وقت باہر گام تھے, گام میں نہیں تھے. جب مولانا نزار گام میں آئے اپنے پتا شری کی وفات سن کے, تو یہاں آ کے پتا چلا کہ چھوٹے بھائی کو خلافت کے اوپر اس کے سسرے نے بنا دیا ہے. مولانا امام نزار چپ چاپ چلے گئے, لیکن ان کے بھائی نے لشکر بھیج کے, مفتی علی نے لشکر بھیج کے اپنے بھائی کو ہاؤس اریسٹ کر لیا. اس وقت ایسا بات کا ایک بہت بڑا جو ہمارے اتہاس کے اندر ذکر ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ یہ تھی کہ امام مستنصر باللہ کے زمانے میں ہی حسن بن صبا نے, ایک اور مشنری اور دائی تھے, ایران کے اندر عالموت میں اپنا راج بنا چکے تھے. اور جب وہ یہاں آئے امام کو کہنے کے لیے, تو پتہ چلا کہ امام نے وفات پائی. وہ زمانے میں تار چپال ایسی چیزیں, ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے, آنے میں مسافریوں میں مہینوں لگ جاتے تھے. اور یہاں پا کے پتہ چلا کہ امام نزار کو ان کے بھائی نے گھر کے اندر محل میں قید کر دیا. 40 آدمی ساتھ لے کے حسن بن صبا نے باہر کے جو چوکیدار تھے ان کو مار کے, ان کی یونیفارم پہن کے تو اندر چلے گئے. امام کے پاس جا کے عرض کی کہ خداوند چلو عالموت میں تخت حاضر ہے. مولا نے فرمایا نہیں, میں تھوڑے ٹائم میں اپنا جامع پورا کروں گا, تم شہزادہ پرنس ہادی کو لے جاؤ, یہ تمہارا امام ہے. ہماری امامت ادھر سے کیرو سے نکل کے عالموت میں چلی آئی. امام رکن الدین خرشاہ کے زمانے تلک ہمارے اماموں نے عالموت میں راج کیا. اسماعیلی جب آپس میں لڑنے لگے, کمزور ہو گئے, مولا نے اپنا راج بند کر دیا.
इस पुराने इतिहास में से जो हमारे नूर मुबीन में लिखा है और इमामों ने यानी मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने और मौलाना हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैह ने हमें घड़ी घड़ी बार बार बहुत दफा ये बात फरमाई है कि तुम नूर मुबीन पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारा भूतकाल कैसा था, किस कारण हमने राज बनाया और किस कारण हमने राज घुमाया। इससे हमें लेसन लेने की बातें हैं। ये जो प्लेटिनम जुबली है, आज प्लेटिनम जुबली का डे है। इस दिन हमें पुराने इतिहास की यादी के तौर पे जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान सुनाए गए, इन फरमानों के अंदर आपने देखा होगा सारी दुनिया के इस्माइली आए थे, कैरो के अंदर उजवनी हुई और फिर इमाम ने जो दौरवनी और फरमान किए कि भविष्य के अंदर 20 बरस पहले की बात है कि तुम लोग हर एक जगह, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, अपनी दुनियावी हालत को सुधारने के लिए तुम्हारा खुद का एक मकान होना चाहिए। जो गरीब आदमी है मकान नहीं खरीद सकता, तो कम से कम एक कोठड़ी भी, एक रूम भी उसके नाम का खुद की मालिकी का होना चाहिए। इमाम को पता था कि आने वाला जमाना कौन सा है। इमाम इस बात को जानते थे। रहने वाली जगह जहां इंसान खुद रहता है, यानी कि उसका घर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमाम के एक तालीके में था कि कभी तुम्हारा खुद का घर होगा और कभी तुम्हें दुनिया के अंदर तकलीफ भी पड़ जाएगी, तो तुम्हें शेल्टर होगा, इसलिए ज्यादा व्याधि नहीं होगी, एक तक खाना खा के आदमी गुजरान कर सकता है। लेकिन मकान के बगैर कहां जाएगा। आज हमारी इस देश की जो पॉलिसी, सोशल पॉलिसी है, इसके अंदर यही चीज है कि हर एक आदमी का एक ही मकान होना चाहिए। बहुत ज्यादा मिलकत मकान रख के अब फायदा नहीं, मगर जिसके पास मकान नहीं उसको बहुत तकलीफ है, बहुत बड़े भाड़े नहीं दे सकता। आपने देखा कि गए 20 बरस के अंदर हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश का राज, हमारे देश की पॉलिसी बहुत बदल गई है और आने वाले और भी 5-10 बरस के अंदर इन चीजों में बड़े चेंजेस आ जाएंगे। आने वाला टाइम हमारे लिए मुश्किल वाला टाइम है। खाने पीने की तंगी हो रही है, महसूस करते हैं, चीजें महंगी हो रही हैं। ये सब बातें हमारे लिए आज के दिन एक लैंडमार्क के तौर पे याद ही कराने वाली हैं कि इमाम ने हमें दौरवनी दी थी और उस दौरवनी के हिसाब से हम लोगों ने अपना जीवन बदला। लंबा डगला पहनते थे, बाइयां लंबी फ्रॉक और पछड़ी पहनती थी, उसके ऊपर से निकाल के इमाम ने हमारे लिए तैयारियां की। 1951 की एवियन कॉन्फ्रेंस में ये चीज पास की गई कि अभी तुम अफ्रीका वाले अपने ड्रेस को बदलो, यूरोपियन स्टाइल का ड्रेस पहनो, साड़ियां कमती करो, लॉन्ग फ्रॉक कमती करो, शॉर्ट फ्रॉक पहनो, कोट पाटलून पहनो, यूरोपियन ढब की रहनी कहनी करो, यूरोपियन ढब की फूड खाओ, खाना पीना भी यूरोपियन ढब का पहनो और अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बातें करो। इमाम को पता था कि 20 बरस के बाद अफ्रीका में ऐसी हालत खड़ी हो जाएगी कि मुझको मेरे बच्चों को किसी दूसरे देश में भेजना पड़ेगा, और वो देश कनाडा, अमेरिका, यूरोप। अगर हमने वो तैयारी न की होती तो आज इस माइग्रेशन के अंदर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के अंदर हम लोग फिट न हो सकते। लेकिन आज क्या है, हमारी लड़कियों को काम मिल जाता है जल्दी से, मर्द लोग भी काम ढूंढ लेते हैं, इंग्लिश जानते हैं, टाइपिंग जानते हैं और आज की मॉडर्न लाइफ का रहना कहना जानते हैं। ड्रेसेस हमारे यूरोपियन जैसे हैं, तो यूरोप अमेरिका की सोसाइटी के अंदर हमें फिट होने में कोई तकलीफ नहीं पड़ी। ये एवियन कॉन्फ्रेंस की बात थी। 20 बरस पहले इमाम ने हमें इस बात के लिए तैयार कर रखा था। मैं आपको याद कराऊं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान आया करते थे कि हाउस फॉर ऑल स्कीम के अंदर जब ये मौला भेजते थे तो साहब फरमाया 60 की दिसंबर तक अपनी जो हाउस फॉर ऑल स्कीम है वो पूरी कर जो लो। उसके बाद मेरे पास 2 स्कीमें हैं, एक के बाद एक मैं लाऊंगा,
مگر میں تم کو اب نہیں بولوں گا کہ وہ کیا بات ہے. اس میں ایک بات تو ایسی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے اوپر سوچنا جاؤ گے تو تمہیں پتہ نہیں لگے گا کہ وہ کون سی بات ہے. وہ بات یہ تھی مائیگریشن کی بات کہ تم کو کینیڈا میں امریکہ میں بھیجا جائے گا. یہ بات تھی. اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم کتنا بھی خیال دوڑاتے تھے مگر یہاں تک ہمارا خیال پہنچ نہیں سکتا تھا. امام نے ہمیں اس کے لیے پہلے سے تیار کیا. یہ پلاٹینم جوبلی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ہاؤس فار آل اسکیم ملے. ڈائمنڈ جوبلی کے ٹائم کے اوپر ہم کو امام نے ٹرسٹ بنا کے انڈسٹری میں ڈالا, ایگریکلچر میں ڈالا, ہماری ایجوکیشن کی باتوں کو سدھارا. گولڈن جوبلی کے ٹائم کے اندر غریب آدمیوں کو اس کے اندر سے مفت اسکالرشپ وغیرہ دے کے ایجوکیشن دی گئی اور انشورنس کمپنی ہم کو دی. یعنی 50 برس کی گولڈن جوبلی میں انشورنس کمپنی اور ایجوکیشن اسکیم بنائی. 60 برس کی ڈائمنڈ جوبلی کے اندر ٹرسٹ بنایا اور انڈسٹری کے اندر ہم کو بھیجا گیا. اور پلاٹینم جوبلی کے اندر جو کچھ بھی رقم اکٹھی ہوئی اس وقت یہ پالیسی نکی ہوئی کہ ہر ایک اسماعیلی کے پاس خود کا مکان ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہماری دنیا داری کی ہیں. دین کے لیے بھی ہر ایک امام نے اس سے زیادہ کھنت سے کام لیا. لیکن امام جانتے ہیں جس آدمی کی دنیا اچھی نہیں, جس آدمی کا پیٹ خالی ہے, جس کے تن کے اوپر کپڑے نہیں, جس کے بچوں کے منہ میں ڈالنے کے لیے لقمہ نہیں, اس کو روحانی باتیں سکھائیں گے اس کے دماغ میں نہیں اتریں گی. ہمارے امام جانتے ہیں. اس لیے ہر زمانے کے اندر ہمارے امام نے ہمیں دنیا کی دورونی بھی دی, ہمیں دین کی دورونی بھی دی. دنیا کی دورونی اور دین کی دورونی ہمارے لیے دونوں ایک طریقی ہیں. اپنی دنیا کو سدھارو تو دین بھی سدھرے گا. دنیا کے اندر اپنے حالت کو ایسی حالت میں نہیں لے جانا کہ دین سے بھول جاؤ. اتنا مال دولت پیدا ہو جائے کہ مغرور ہو جاؤ, اتنی سطح پیدا ہو جائے کہ تم کسی کو اپنے خیال میں نہ لاؤ اور ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو, دشمنی کرنے لگو. یہ نہیں چاہیے. اپنی دنیا کی حالت کو سدھارو, تمہارے دل میں راحت ہوگئے, تمہارے دل میں سنتوش ہوگئے, پھر تم عبادت کرو تو تم کو عبادت میں مزہ آئے گا. بھوکے پیٹ سے عبادت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ ہمارے اماموں نے دنیا بھی بتائی, دین بھی بتایا, مگر دین ہمیشہ ہم نے اونچا رکھا. ہم نے دین کو کبھی نیچے نہیں گرنے دیا. راج چلے گئے, راج آئے, نئے راج بنائے, ہم نے بڑی بڑی کنگڈمز بنائیں, بڑی بڑی ستائیں لیں, لیکن اسماعیلیوں نے کبھی اپنے امام کا دامن چھوڑا نہیں اور انہوں نے اپنے مذہب کو ایسی حالت میں ہی اونچا رکھا. آپ کو یاد ہوگا 10 برس پہلے 1963 کے اندر میں پہلی دفعہ جب ایران کی مسافریاں دو کر کے جماعتوں کو سب چیز سنا چکا ہوں کہ 120 برس تک ایران کے اسماعیلیوں کے اوپر بڑے ظلم ہوئے, حد سے زیادہ غریبی رہی, مگر 120 برس امام کا تعلیقہ نہیں گیا, امام کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رہا. دوسرے دیشوں کے ساتھ اسماعیلی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ سکے اور وہاں کے راج کے ظلم کی وجہ سے ہمارے اسماعیلی اپنے آپ کو ظاہر میں اسماعیلی کہلانے کے لیے بھی اچکاتے تھے, ڈرتے تھے. پھر بھی انہوں نے 120 برس کی اس ظلم کے اندر رہ کے سخت غریبی میں رہے مگر اپنا ایمان نہیں چھوڑا. اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑا. یہی بات اسماعیلی مذہب کی ہے کہ ہر زمانے کے اندر امام ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمارا ڈسپلن, ہماری آرگنائزیشن, امام کی تابعداری, ہمارے جماعت خانے, ہماری مذہب پرستی, ہمارے دین کی باتیں کبھی ظاہر میں نہیں کر سکتے تو چھپ چھپ کے بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے ایمان کو, اپنے دین کو کبھی خراب نہیں ہونے دیا. لیکن جبھی جبھی ظاہر بھانے ہمارے امام نے جو دورونی دی اور ہم نے اس دورونی کا غلط مطلب اٹھا لیا تو ہم نے مار کھائی. امام سلطان محمد شاہ نے 1948 میں فرمان بھیجے. یہاں دار السلام کے اندر فرمان آئے, تعلیقے آئے کہ تم لوگ بڑے لوگ مل کے, اس کے اندر ماں باپ نے اے جی عبد الحسین کا نام لکھا, اس کے اندر حبیب
जमाल वाल जी का नाम लिखा, उसके अंदर राजानी का नाम लिखा, उसके अंदर और भी ऐसा 7-8 नाम बड़े लोगों के, अपनी जमात वालों के अपने तालिके में नाम लिखे कि मैं इन कौम के आगेवानों को जो क्लेवर और होशियार आदमी हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि वो आपस में मिलके कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव करें और इंडस्ट्री की तरफ जाएं। 1948 का तालिका है। मेरे मकान के सामने जो झाड़ों के नीचे, वहां 3-4 इस किस्म की इन बड़े लोगों ने मीटिंगें बुलाई, मगर उन मीटिंगों का नतीजा कुछ ना निकला, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। इन वडीलों ने वो काम न किया जो करना चाहिए था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इमाम के जो दुनियावी फरमान जब आते हैं और हम कभी उसके अंदर स्वार्थवृत्ति ले लेते हैं तो हमारी दुनिया खराब हो जाती है। उसकी वजह से दीन के ऊपर असर पड़ता है, और दीन के ऊपर असर पड़ने की वजह से जमात के ऊपर असर पड़ता है। मैं यहां पॉलिटिक्स बयान नहीं करना चाहता, मैं अपनी जमात की ही हालत बयान करना चाहता हूं कि भूतकाल के अंदर जब भी हमने कभी कोई फायदा उठाया है तो सलाह, संप, मोहब्बत, इत्तेफाक और यूनिटी से अपने आगेवानों के पीछे लग के इमाम की दौरवनी के ऊपर अमल करके उठाया। और जब भी हमने नुकसान उठाया है स्वार्थवृत्ति से, हसद से, बुग़्ज़ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन टूट गई, इसके लिए हम बिगड़ गए, हमको नुकसान हो गया। आज हमारे सामने फिर एक चैलेंजिंग पीरियड है, और ये चैलेंजिंग पीरियड मौलाना हाजिर इमाम की इमामत के दरमियान ऐसा है कि आने वाले 10 बरस के अंदर कभी शायद 1-2 जगह के ऊपर इस्माइली जमात के हिसाब से, संख्या के हिसाब से या इकोनॉमी के कारण से कभी वीक भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं उन देशों का नाम नहीं देना चाहता, लेकिन आने वाले 10 बरस के अंदर अमुक जगह के ऊपर जहां इस्माइली नहीं थे वहां इस्माइली हो गए हैं, और वहां इस्माइली बड़े पावरफुल बनेंगे, बहुत पावरफुल। आज से 50 बरस पहले के हमारा इतिहास देख लो तो 50 बरस पहले हमारी आखिरी कौम के अंदर पैसे वाले आदमियों की संख्या 5% मुश्किल से होगी। पैसे वाला किसको कहना, मैं उसकी डेफिनेशन नहीं देना चाहता और हो भी नहीं सकती, लेकिन खुद की मिलकत होवे, अच्छी तरह से खा पी सके, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके, उसके ऊपर कोई जात का कर्जा ना होवे और वो आदमी किसी का मोहताज ना होवे, मैं उसको पैसे वाला समझता हूं। चाहे वो 10,000 शिलिंग के अंदर, इंडिया जैसे देश के अंदर 10,000 रुपए आदमी के पास होवे तो वो ऐसी हालत में रह सकता है। अफ्रीका के अंदर शायद 50,000 के लाख शिलिंग भी शायद पूरे ना होवे, मैं उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर कहता हूं कि हर एक इस्माइली को दुनिया में मोहताज नहीं होना चाहिए। और ये बात तभी शामिल हो सकती है कि जब हाजिर इमाम की दौरवनी और हाजिर इमाम की ताबेदारी, फरमान बरदारी में रहने, हमारा जमात का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन पूरी होनी चाहिए। हमारी काउंसिलें, हमारे मुखी का मड़िया, हमारी एसोसिएशन, हमारे दूसरी जो कुछ भी टोड़ियां मंडलियां हैं, उसके अंदर सलाह, संप, मोहब्बत, इत्तेफाक और उन सब के अंदर यूनिटी रहनी चाहिए। ये प्लेटिनम जुबली की उजवनी या इमामत डे की उजवनी या मौलाना हाजिर इमाम की जन्म खुशहाली की उजवनी या कोई ईद का प्रसंग, अभी 1 मार्च को गोल्डन जुबली आएगा, गोल्डन जुबली का दिन मनाएंगे, ये सब बातें, ये जो हमारे मजहब के अंदर बड़े दिन फेस्टिवल हैं, उनका हेतु ये यादी दिलाने का है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सलामत रहे, इमाम की दौरवनी के अंदर फरमान बरदारी में रहे, आपस में सलाह, संप, मोहब्बत, इत्तेफाक में रहें और एक दूसरे की मदद करें। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दीनदारों, इरादा मेरा ये था, थोड़ी सी लंबी आवाज करूंगा, एक तो गर्मी सख्त है, दूसरा माइक नहीं, बत्ती नहीं, इसके लिए मैंने आज इस टॉपिक को आपके सामने शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहा। मौला आपको सुखी आबाद करें, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, फरमान बरदार मोमन बनावे, दिन दुनिया में नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे
آپ کی آفت بلائیں اور دشمن دفاع کرے. مولانا حاضر امام اپنی پناہ چھتر چھایا